عید آ رہی ہے، کرونا وائرس بھی ہے، لیکن عید آ رہی ہے۔ آج سے کچھ دن پہلے ہم نے سوشل میڈیا پر بھی دیکھا، ٹی وی پر بھی دیکھا کہ لوگ مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں، بے روزگاری کا رونا رو رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں، ہم بھوکے مر رہے ہیں، ہمارے گھروں میں کھانا نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی لاک ڈاؤن کھلا، مارکیٹیں اوپن ہوئی تو وہاں پہ قطاریں دیکھیں گی لوگوں کی۔ مختلف قسم کے اسٹالز لگے ہوئے تھے، وہاں پر لوگوں کا رش دیکھا گیا، اپنے بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ لوگ دھڑا دھڑ شاپنگ کر رہے تھے۔ تو کہاں گئی وہ مہنگائی اور کہاں گیا وہ رونا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم بھوکے مر رہے ہیں، ہمارے گھروں میں پیسے ختم ہو گئے ہیں، ہمارے کاروبار بند ہو گئے ہیں، اب کہاں سے پیسے آئے؟ چلے خیر چھوڑیں، اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر کل کو خدا نہ خواستہ کرونا کی وجہ سے بیمار پڑ گئے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، تو ہم حکومت کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے، حکومت کو نااہل کہیں گے، لیکن پھر بھی ہم اپنے ضمیر کی عدالت میں نہیں جھانکیں گے کہ یہاں ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کر رہا ہے کہ ذمہ دار ہم خود ہیں، لیکن ہم اپنا قصور نہیں سمجھتے، ہم ہمیشہ دوسروں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ اس بات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ عید آ رہی ہے، اور ہم پاکستانی قوم جو ہیں یہ عید بھی اسی طرح گزاریں گے جس طرح ہم پچھلی عیدیں گزارتے آئے ہیں۔ وہی قیمتی لباس پہنیں گے، قیمتی جوتے پہنیں گے، اور مرد حضرات قیمتی پرفیوم لگائیں گے، اور خواتین جو ہیں وہ میک اپ کریں گی، ہزاروں کا میک اپ کریں گی، بیوٹی پارلرز میں جائیں گی، ہزاروں کے کپڑے پہنے گی، ہزاروں کے جوتے پہنے گی، طرح طرح کے پکوان بنیں گے، دوستوں کو انوائٹ کیا جائے گا، ان کو کھانے کھلائے جائیں گے۔ لیکن ان سب کے بیچ کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے ہمسائے جو ہیں کہ ان کے گھر میں بھی کوئی نیا پکوان پکا ہے یا نہیں پکا؟ اگر ہمارے بچے ہزاروں کے کپڑے پہن سکتے ہیں یا پہنے ہوئے ہیں، کیا ہم نے کبھی دیکھا کہ ہمارے ہمسائے کے گھر یا ہمارے محلے میں یا ہمارے شہر میں وہ بچے جن کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں، کیا وہ بھی اسی طرح کی خوشیاں اس عید پہ منا رہے ہیں جس طرح ہم منا رہے ہیں؟ خدا را سوچیے، کب سوچیں گے؟ اب نہیں تو کب سوچیں گے؟ کس وقت سوچیں گے؟ اللہ تو ہمیں دکھا رہا ہے کہ اب بھی وقت ہے، میری طرف لوٹ آؤ، اے مسلمان اب بھی وقت ہے، میری طرف لوٹ آ، اے میرے بندے اب بھی وقت ہے، میری طرف آ جا، اے میرے محبوب کے امتی اب بھی وقت ہے، میرے سامنے خود کو جھکا دے۔ لیکن ہم تو خدا بن گئے، اگر ہماری جیب میں 4 آنے آ گئے تو ہم دوسروں کو انسان نہیں سمجھتے، ہم اپنے نوکروں کو جو گھروں میں ہمارے کام کرتے ہیں ان کو کوئی تیسری قسم کی مخلوق سمجھتے ہیں۔ ذرا سوچیے ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب ہم ہزاروں کے جوتے پہن کر، ہزاروں کے کپڑے پہن کر، ہزاروں کا میک اپ کر کے آپ ان کے سامنے آئیں گے تو کیا ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کبھی سوچا؟ نہیں سوچا نا؟ تو اب سوچئے گا، اس لمحے کو ذرا محسوس کیجئے گا، اس درد کو ذرا محسوس کیجئے گا، اس فکر کو ذرا محسوس کیجئے گا۔ اگر اس نے اللہ سے گلہ کر دیا نا کہ اے میرے رب، اے میرے اللہ، اے میرے خالق، تم نے مجھے امیر ماں باپ کے گھر پیدا کیوں نہیں کیا؟ ان لوگوں کو دیکھو جن کو تم نے پیدا کیا ہے وہاں، یہ
कैसे कपड़े पहने हुए हैं, मेरे बदन पे फटे हुए कपड़े हैं, अगर उसकी आहा और उसकी पुकार आसमान को चीर कर अल्लाह के पास गई तो क़यामत वाले दिन क्या जवाब देंगे अपने रब को? क्या मुंह दिखाएंगे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? कभी सोचा? नहीं सोचा तो अब सोचिएगा। ये जिंदगी जो है ना 4 दिन की है, 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। और कब्र की अंधेरी रात को हम रोशन बना सकते हैं अपने रब के सामने झुक कर, अपने रब की इबादत करके, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दरूद पाक पढ़ के, अच्छे लोगों की सोबत में बैठकर हम वो अमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर अब भी ना किए तो कब करेंगे? इस ईद पे ये ऐद कर लें आप लोग कि अगर आपने 2000 का भी सूट लिया है ना तो 500 का सूट भी आता है, वो 500 का सूट लेकर किसी गरीब बच्चे को दे दें आप। अगर 1000 रुपए की आपने नई जूती ली है तो 200-300 रुपए का भी जूता आता है, वो लेकर किसी गरीब बच्चे को दे दें आप, किसी हकदार को दे दें आप। इससे अल्लाह भी खुश होगा और आपका ज़मीर मुतमईन होगा। हजारों की फजूल खर्ची करने की बजाय अगर 200-400 रुपए में किसी गरीब का बच्चा खुश होता है ना और उसकी ईद खुशी से गुजरती है तो यकीन जानिए आपके लिए इससे बढ़कर कोई और खुशी नहीं होगी। यकीन कीजिए आप। मुझ पे आप तनकीद कर सकते हैं कि मैं कैसी बातें लेकर बैठ के हूं, लेकिन सच जो है ना सच होता है। खुदारा सोचिएगा जरूर इस पे, यही आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मैं।